پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نور نواز شریف کی ننگی لیگ کو اس 2024 کے الیکشن میں صرف 15 سے 20 سیٹیں ملی ہیں جو ان لوگوں نے جیتی ہیں فارم 45 کے مطابق، اور ان بے شرموں کو جو ہے وہ 80 سے زائد سیٹیں جو ہے وہ جتوا دی گئی۔ نہ ان میں کوئی شرم، نہ ان میں کوئی غیرت، نہ ان میں کوئی حیا، اور نہ ان لوگوں میں جو ہے وہ کوئی ضمیر نام کی چیز ہے۔ ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کی جو ہے وہ کیا اوقات ہے۔ کوئی ان میں سے جو ہے وہ نہیں بولا۔ اس نورے کو جو ہے وہ کوئی شرم غیرت کرنی چاہیے تھی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آ کے نعرے مارے جب میں یہاں پہ واپس آیا۔ میں نے جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ آنا ہے، تو میں نے اتنی سیٹیں جیت جانی ہیں، تو میں نے 150 لے لینی ہیں، تو میں نے 120 لے لینی ہیں۔ ہاں، ان کی 120 سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں، 150 سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں، 200 سیٹیں بھی ان کی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایمریٹس کی ہو سکتی ہیں، PIA کی ہو سکتی ہیں، برٹش ایئر ویز کی ہو سکتی ہیں، اور مختلف ایئر لائنز کی تو ان کی اتنی سیٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن قومی اسمبلی کی ان کی جو ہے آئینی قانونی طور پہ جو ہے وہ صرف 15 سے جو ہے وہ 20 سیٹیں ہیں، باقی جو ہے وہ ان کو دھاندلا کر کے جو ہے وہ جتوائی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ اتنے بے شرم ہیں، ان کو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نور نواز شریف نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی اس ڈڈو چارجر سے۔ مریم اورنگزیب جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ لکھتی ہے کہ نواز شریف کا جو نام جو زد اس نے کیا، نواز شریف نے، وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا پاکستان کے لیے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ مریم نواز کو جو ہے وہ نامزد کر دیا۔ یہ اس کی ٹویٹ پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ٹویٹر پہ اگر آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب اتنا بھی کوئی بے شرم ہو سکتا ہے کہ بھئی 15-20 سیٹیں تم لوگ جیتے ہو فارم 45 کے مطابق، اور اپنا وزیر اعظم تم لوگ جو ہے وہ نامزد کر رہے ہو۔ اپنی بیٹی کو جو ہے تو پنجاب کی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تو دینے پہ ہے لگا ہوا ہے۔ کوئی شرم کر، کوئی غیرت کر، کوئی حیا کر، کل کو تو نے مر جانا ہے۔ کن چکروں میں جو ہے وہ تو تھوڑی گریس ہی دکھا لے۔ تیرے سے اچھا تو وہ فضل الرحمان رہ گیا، اس نے جو ہے وہ بھی آ کے چپیڑے کرا دی ہیں تم لوگوں کو۔ اب آج جو ہے وہ عمران ریاض بھائی کو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے خان صاحب کو، جو مجھے جو ہے وہ بڑا اچھا لگا، اور میں یہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی عمران ریاض بھائی کو سنا ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جی نورے نے خواہش ظاہر کر دی، ظاہر ہے کہ خود اس نے وزیر اعظم نہیں بننا، نہ وہ بن سکتا، نہ ہی جو ہے وہ اس کی اوقات ہے۔ وہ ہزارہ والی سیٹ جو ادھر مانسیرا والی آلریڈی ہار گیا، اور ادھر جو یہ لاہور والی تھی یہ بھی وہ ہارا ہوا ہے، دھاندلا کر کے اس کو سیٹ جو ہے وہ جتوائی گئی ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ جیتی ہوئی ہیں، اور آئینی قانونی طور پہ عدالت جو ہے وہ اگر صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو نورے سے وہ سیٹ بھی جو ہے وہ نکل جانی ہے۔ تو اس کو پتہ ہے میں وزیر اعظم بننے کے لائق ہی نہیں ہوں، تو اس نے بھائی کو آگے کر دیا، لو ہے تحفہ نے انہوں بنا لو، اور ساتھ بیٹی کو جو ہے وہ پنجاب کے لیے نامزد کر دی۔ اب ایسے میں عمران ریاض بھائی کہتے ہیں کہ اگر مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جاتا ہے تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ PTI کو چاہیے کہ صنم جاوید صاحبہ کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ اس کو جو ہے وہ آگے سے صحیح جواب جو ہے نا نانی مریم کو وہ صنم جاوید نے دینا ہے۔ تو صنم جاوید اگر آ جاتی ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، اس کو اسمبلی میں اتارا جاتا ہے، تو نانی کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چیخیں 7ویں آسمان پہ جو ہے وہ سنائی دیں گی، کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ بولتی اس نے بند کر کے رکھ دینی ہے۔ یہ جو ہماری بہن ہے صنم جاوید، آپ کہہ لیں کہ جتنی یہ حاضر دماغ یہ عورت ہے، جتنی ایک یہ تیز ہے، یہ نانی مریم کا آپ کہہ لیں کہ کام تمام ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے مشورہ رکھا، آپ کہہ لیں کہ ایک سجیشن دی خان صاحب کو کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر نانی مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جاتا ہے تو PTI کو یہ چاہیے، خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ صنم جاوید صاحبہ کو کیا جائے۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی، آپ کی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کیا رائے ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ میں تو فل سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو جو عمران بھائی نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی عمران بھائی نے بات کر دی اپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ وزیر اعظم شہباز کو بنانے کے چکر میں ہے، پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے ان کی حمایت کر دی ہے۔ تو شہباز آئے گا تو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کون ہونا چاہیے PTI کی طرف سے؟ تو وہ میرے ذہن میں بھی ایک ہی بندہ تھا، عمران بھائی نے بھی وہی بات کی، اور پھر کہا کہ خان صاحب کے منہ سے بھی ہم نے اس کا 2-3 بار سنا ہے، اور وہ صاحب ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ مطلب ہے کہ یہ بندہ آپ کہہ دیں کہ اس طرح کا بندہ، میں تو کہتا ہوں
اگر وزیر اعظم بھی نامزد کرنا ہوتا پی ٹی آئی نے تو میں تو اس کے حق میں تھا کہ بھائی یہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا دینا چاہیے تھا. اس نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسا چپکنا تھا ان لوگوں کو, ان کو سمجھ نہیں لگنی تھی کہ پیپلز پارٹی والوں کو اور نون لیگ والوں کو. تو اگر ان کی حکومت بنتی ہے پی ڈی ایم 2.0 تو پنجاب اسمبلی میں صنم جاوید صاحبہ کو بنانا چاہیے, اور ادھر جو ہے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو بنانا چاہیے. یہ ان کو جو ہے وہ صحیح ملیں گے آگے سے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ دو لوگ ٹھیک ہیں ان عہدوں کے لیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس کے بعد بات کرنی ہے تھوڑی سی فضل الرحمان کے بارے میں, جو آج خبر میں نے سنی ہے. مجھے اپنے کانوں پہ جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی پہلے آپ سن لیں کہ آج ٹی وی پہ کیا چلتا رہا, یہ آپ سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے. مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن میں بیٹھنے, وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا اعلان. کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, نہ کسی پارٹی کے تابعدار ہیں, اپنی حیثیت سے ایوان میں جائیں گے. انتخابی عمل کسی ہاتھوں یرغمال بنا رہا. 2024 کے انتخابات نے 2018 کی دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیا. جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. مولانا فضل الرحمان کے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلانے کا بھی اعلان. کہا اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے. جمعیت علماء اسلام نے مفاہمت کے لیے نظر ثانی کی گنجائش نہیں رکھی. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے سنا پہلی مرتبہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں نے اس حکومت میں نہیں بیٹھنا. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں تو 2018 کے الیکشن سے بھی زیادہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور اس کے خلاف میں نے تحریک چلانی ہے, اور اپنے کارکنوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے ہو جاؤ اور تیاری پکڑ لو. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ کہیں یہ دھرنا ہی نہ دے دے, ادھر لانگ مارچ نہ کر دے فضل الرحمان. اور لانگ مارچ کس کے خلاف ہوگا؟ شہباز شریف کے خلاف. یہ پچھلے 16 مہینے یہ لوگ اکٹھے تھے. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نکلیں گے کے پی کے سے اور آئیں گے اسلام آباد, اور یہاں پہ جو ہے وہ للکاریں گے. اور فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے اب اپوزیشن میں بیٹھنا, میں نے حکومت میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیر آئے درست ہے, چلو کو غیرت آ گئی ہے. اور اس نے کرنا بھی یہی تھا فضل الرحمان نے. اس کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا آپ کہہ لیں کہ تباہ و برباد ہو گئی نا وہ فضل الرحمان کی پارٹی بھی, جو جمعیت علماء اسلام ہے. کہاں یہ 10-11 سیٹیں لیا کرتا تھا, اب وہ 2-3 والی جو ہے اوقات اس کی رہ گئی ہے انہی چوروں کے ساتھ بیٹھ کے. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ابھی اب عمران خان صاحب کی طرح جو ہے وہ ان کو للکاروں گا, ان کے خلاف جاؤں گا, تو میری بھی تھوڑی واہ ہو جائے گی میڈیا میں, کو پی ٹی آئی والے مجھے بھی سپورٹ کر دیں گے, اور اس سے جو ہے وہ میں کو 2-4 سیٹیں جو ہے وہ مزید نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جب اگلے الیکشن ہوں گے. تو ان کی مخالفت میں ہی میرا فائدہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن بھی دیکھنے تھے. یہ فضل الرحمان 1988 سے لے کے 2088 تک ان 30 ایئرز میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, یہ بندہ ہر حکومت میں بیٹھا ہے. وہ تو پھر خان صاحب آگے 2018 میں اس نے منہ نہیں لگایا تو یہ باہر تھا, ورنہ خان صاحب کی جگہ کوئی اور پارٹی حکومت میں ہوتی تو اس نے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جانا تھا. تو بہرحال اچھا لگا جی. فضل الرحمان جو ہے وہ اب ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرے گا, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.